السلام علیکم نوجوان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں سر؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو کرنا چاہوں گا آپ کو. بہت آپ کا مہربانی. کیا بہت نام ہے؟ اثر کہاں سے ہماری کال زندگی کیا بھائی؟ پہ. جی ارسلان علی نام ہے میرا، میں سندھ سے ہوں، لڑکانہ عثمان سے. علی؟ عثمان ارسلان علی. ارسلان. آواز آ رہی ہے ٹھیک سے آپ کو؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، واضح آ رہی ہے. یہ بات کا ارسلان بھائی جی کیا بہت حکم ہے؟ ٹائم سے انتظار کر. جی بس میں آپ کو سوال ہے میرے. پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصہ پہلے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، تو اس میں آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں بتا رہے تھے. تو اس نے بولا کہ کیا یہ انسان واجب قتل ہے؟ تو میں حیران ہو گیا، ایسی کیا بات ہے کہ واجب قتل یہ وہ. پھر میں نے ویڈیو کھولی، پھر دیکھا، آپ کے بارے میں جانا، پھر بہت اثر پڑا آپ کا ہم میں. جی بہت زیادہ جاننا. پہلی بار میں نے سمجھنے کی کوشش کی شیعہ مذہب کو. جی. پہلی بار میں جو ہے جاننے کا موقع ملا مجھے. جی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہے حقیقت کچھ اور ہے. جی پھر مجھے پتہ چلا کہ اسلام حق کچھ اور ہے. تو آپ کو سننا شروع کیا. پھر میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے جو ہے اب جو حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے. پھر میں نے مانا کہ بھائی جو تھا کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا. لیکن سر اس کے بعد بہت زیادہ کنفیوژن شروع ہو گئی. اس کے بعد بہت زیادہ میں جو ہے پریشان ہونے لگ گیا کہ 17 سال سے میں ایک ہی مذہب میں تھا، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا آیا، تو بہت ساری کنفیوژن ہے. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، جس کو بہت ٹائم سے میں فالو کر رہا تھا، تو کیا وہ ان کو فالو کرنا مطلب غلط ہوگا، حق پہ نہیں ہوگا؟ بالکل اگر ان کو غلط ہے، فالو نہیں بالکل کرنا تو غلط ہے، سر. بالکل بالکل. وہ بدعات سے بڑی بڑی کتابیں اہل بیت علیہ السلام کو آپ اچھا کو اتباع کرنا چاہیے. جی ہاں. اچھا بالکل. تو سر وہ کتابیں اگر آپ بتا دیں جن کو میں فالو کرنا شروع کروں. دیکھیں، میں اردو کتاب، یہ لوگ مجھ سے کتاب ریکمینڈ کرنے کا اکثر پوچھتے ہیں، میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ میں سر وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا کیونکہ سر اتنا بڑا ابھی مسئلہ سن ہے تو لیں، کس کو فالو کریں؟ اگر سن لیں مجھ سے جب پوچھتا ہے نا، تو میں اردو اسپیکنگ کنٹری میں نہیں رہتا، میں اردو اسپیکنگ معاشرے میں نہیں رہتا. جی یہاں پہ وہ اسلامک لائبریریز نہیں ہیں، چاہے وہ عربی میں لائبریریز ہوں، تاکہ کہ یہ اردو زبان کی یہ سر آپ بتا دیں گے تو آپ arrange سن ہو لیں جائے گی. پلیز، آپ سن لیں، میں بتا رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں، سمجھ لیں، ختم ہونے دیں. تو اس لیے مجھے اردو، کیونکہ میں اردو کتابیں خود بھی نہیں پڑھتا، اردو اسپیکنگ بھی نہیں ہوں، میں اردو نہیں پڑھتا بالکل. کبھی کبھی کوئی خبر وغیرہ ہو تو پڑھ لیتا ہوں، اردو کتابیں میرے پاس نہیں ہیں. اور کیونکہ میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اس لیے مجھے اردو کتابوں کا علم نہیں ہے، اور اس لیے میں کتاب ریکمینڈ کرنے کا میں ایک اچھا سورس نہیں ہوں. آپ جب اگر آپ عربی زبان میں پوچھیں یا فارسی زبان میں پوچھیں تو میں آپ کو بہت ساری کتابوں کا ریفرنس دے سکتا ہوں. اچھا لیکن جب آپ اردو زبان میں پوچھتے ہیں نا، تو میں یہ اس کے لیے میں ایک اچھا اتھارٹی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. آپ جو بہت سارے شیعہ لڑکے ہیں، شیعہ نوجوان ہیں، وہ میری تقریر کو سنتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، اور وہ اردو کتابیں بہت پڑھتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں نا، واٹس ایپ چینل وغیرہ گروپ ہے، جی بالکل، تو وہاں پہ آپ مشورہ کر لیں، وہاں پہ لوگ آپ کو بتائیں گے. وہاں پہ ہمارے جو گروپس ہیں، وہاں پہ بھی فضول ٹائپ کے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بیوقوف، فضول، جاہل. لیکن وہاں پہ کچھ سنجیدہ لوگ بھی آپ کو جو ہے اچھا مشورہ دیں گے کتابیں کون سے پڑھنی چاہیے. اب یہ دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ علامہ مجلسی کی جو کتابیں ہیں، اگر ان کی آپ مطالعہ کریں، وہ بہترین کتابیں ہیں علامہ مجلسی، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور انہوں نے جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں وہ سب اہل بیت علیہم الصلوۃ کے علوم سے، ان کے انوار سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں. ان کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، حق الیقین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں. حیات القلوب کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اس کتاب ہے حلیۃ المتقین، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جلاء العیون علامہ مجلسی کی کتاب ہے. یہ کتابیں میں نے 4 کتابوں کا نام لیا، ان کا پڑھیں. حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، جو ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ، ایک سے زیادہ ترجمے ہیں، ان کو پڑھیں.
ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو انسان دیکھیں، انسان زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہر کتاب پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ایک کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے میں، غور کے ساتھ پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو آپ اگر مثلا 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں نا، تو آپ واقعی جو ہے بہت بڑے عالم بن جائیں، اور مجھ سے بھی بڑے عالم بن جائیں گے اگر آپ 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں. جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی نا، اس کو آپ، ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں تو آپ جو ہے آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں گے. جی سر. جی سر، میں یہ ایک کنفیوژن سی ایک بہت بڑی ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں. جی. تو میں شروع سے یہی سوچتا تھا کہ یار اگر ہم سے، یہ ہمیشہ سے ایک میرا دوست ہے، میں اور بھائی، ہم دونوں آپ کو بہت سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں. آپ نہیں جانتے، آپ کا بہت اثر ہے ہم پہ. تو ہم یہی کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ایک مذہب میں رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، تو اگر ہم نے کچھ غلط بول دیا تو کیوں ہم ان کو اگنور ہی کر دیں، ان کے بارے میں نہ بات کریں، نہ ان کے خلاف کچھ سنیں، ان کے خلاف کچھ بولیں، چھوڑ ہی دیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں. جی. تو اس کے بعد جو ابھی آپ نے بتایا کتابیں، بس ایک مسئلہ تھا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کو ہم بہت سنتے آ رہے تھے، ان کی حدیث جو ہے سمجھتے آ رہے تھے. تو اس کے بعد یہ لگا کہ ہمیں کہ یہ کتابیں بھی صحیح نہیں ہیں. تو جیسے کہ آپ بتاتے آ رہے تھے، تو اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی وہ تھی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سر، ہم جو ہے، میں ابھی تو آپ کا نماز جو وضو جو ہے نا، یہ سب صحیح کرنا ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ جب جماعت مخالفین کے مطابق کرتے ہیں وہ باطل ہے. ہاتھ باندھتے ہیں، باطل ہے، جو ہم نماز باطل ہو جاتی ہے اس سے. جی بالکل باطل ہو جاتی ہے اس سے. سر آپ میں نے عرض کیا نا، روایت دے دیں کوئی. جی. اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس میں بہت ہیں کہ نماز نہ باندھا، ہاتھ نماز میں نہ باندھا کرو، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو صحابہ نے اس کو مجوس سے سیکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ میں نے عرض کیا نا، آپ جو کتابیں میں نے بولی ہیں نا، اس کو آپ فالو کریں، اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں، ادھر پوچھ لیں، ادھر وہاں پہ ان کے پاس PDF میں اردو کتابیں بہت ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے. اور ادھر آپ کو روایات کی کتابیں جس میں نماز وغیرہ کے احکام بھی لکھے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی سر سنیں. جی سر. جی سر، میں پھر سے آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. اور سر دعا کریں میرے لیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا کرے انشاءاللہ، سرخروئی عطا کرے. اور میرا بھائی ہے جو آپ کو سنتا آ رہا ہے، اس کی زندگی میں بھی کچھ مشکلات ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے انشاءاللہ، آپ کے بھائی کی مشکلات کو حل کرے. سلامت رہو بھائی، عزت سے رہو. تھینک یو سر.